ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں اس پہ برسے، تو پھر کثرت درود پاک کرے. جتنی مرتبہ درود پاک کی کثرت کرے گا، جتنی زیادہ کرے گا، اللہ کی رحمتیں اس پر برستی رہے گی. اسی لیے کسی نے کہا نا کہ ہر بلا کو دور کرنے کے لیے درود پاک کی کثرت کرے. تو جتنی بھی بلائیں ہوں گی، مصیبتیں ہوں گی، پریشانی ہوں گی، سب دور ہو جائیں گی درود پاک کی برکت سے. کثرت سے ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ رجب المرجب شریف کا مقدس مہینہ ہے. جو قرآن مقدس میں 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، ان میں ایک مہینہ رجب بھی ہے. اور ہم اہل ہندوستان صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر سرکار سیدنا سلطان الہند عطائے رسول حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہی عرس ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی ایک مشہور ہے، مگر ایسا نہیں ہے، بلکہ اور بھی بہت ساری خوبیاں اس مہینے کے اندر ہیں. اور سب سے بڑی خوبی تو کہ اسی مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف ہوئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی ماتح کی آنکھوں سے دیدار فرمایا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اسی مہینے میں جو 15 تاریخ ہے، اس مہینے کی رجب کی 15 تاریخ کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال پاک ہوا ہے، آپ شہید ہوئے ہیں. اس کے علاوہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی مہینے میں آپ کا بھی وصال ہوا. اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ولادت 13 رجب المرجب کی اسی مہینے میں ہوئی. تو بہت ساری خوبیاں اس مہینے کو حاصل ہیں، بہت ساری برکتوں والا، عظمتوں والا یہ مہینہ. جب یہ مہینہ آتا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے، مولا مجھے شعبان بھی عطا فرما اور رمضان تک پہنچا دے. رجب کی برکتیں، شعبان کی برکتیں اور رمضان تک پہنچا دے. تو یہ دعائیں کیا کرتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم. تو ہمیں بھی یہیں سے صحابہ کرام بھی رمضان کی تیاریاں شروع کر دیتے تھے کہ اپنے جو بھی کاروبار ہوا کرتے ہیں ساری چیزوں کو سیٹ کیا کرتے تھے. تجارت کرتے اپنے ملک چھوڑ کے دوسرے ملک جایا کرتے تھے، تو اس سے پہلے ہی اس طرح نظام بنا لیتے کہ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ مکمل طور پہ ماہ رمضان شریف میں پورا وقت ہم عبادت کے لیے دیں. یہیں سے تیاریاں ہوا کرتی تھی. تو ہماری تیاری بھی ہوتی ہے، تو پھر وہ عید کی تیاریاں ہوتی ہیں، کپڑے کیسے اس مرتبہ ہوں گے، پھر کیا کیا بنے گا گھر میں، ہماری تیاری ایسی ہوتی ہے. مگر ہمارے اسلاف کی، بزرگان دین کی، صحابہ کی تیاریاں اللہ کی عبادت کے لیے ہوا کرتی تھی. تو ان سے ہمیں بھی درس حاصل کرنا ہے، ان سے سبق لینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو مختصراً آج انشاءاللہ عز و جل ہم یہ کوشش کریں گے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند باتیں پیش کریں گے کہ آپ ایک بہت بڑی شخصیت ہے، آل رسول ہے. آپ حسینی اور صدیقی ہے. والدہ کی طرف سے صدیقی ہے اور والد کی طرف سے آپ حسینی ہیں، حسینی سید ہیں. اور والدہ کی طرف سے آپ صدیقی ہے. وہ صدیق اس لیے کہ آپ کی والدہ جو ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑ پوتی لگتی ہے. اور ادھر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے لگتے ہیں، پوتوں کے پڑ پوتے لگتے ہیں. یعنی ادھر حسینی ہیں آپ اور ادھر سے آپ صدیقی ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ بڑے پرہیزگار، متقی، بہت بلند بالا مقام و مرتبے والے تھے. اور آل رسول ہونے کے باوجود بھی ایک انکساری اور خوف خدا بے مثال ہوا کرتا تھا. بلکہ آپ کے شاگردوں کو گنا جائے نا، جو دنیا میں بہت بڑے جو امام کہلاتے، بہت بڑے جو عالم دین کہلاتے ہیں، جن کی لوگ تعریفیں کیا کرتے، جن کے شاگرد ہیں، تو بڑے بڑے جو امام ہوا کرتے تو آپ کے شاگرد ہوا کرتے تھے. یعنی بڑے وقت کے بڑے امام. بلکہ ہمارے امام لے لیجیے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں گنے جاتے ہیں. بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی پوچھتا آپ کی عمر کتنی ہے، تو وہ بھی اس وقت جا کر پوچھا. اس نے تقریباً اس وقت آپ کی عمر 70 برس کی تھی، 70 برس کے قریب آپ کی عمر شریف تھی. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت آپ کی عمر کتنی ہے، تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا تھا میری عمر 2 سال ہے.
کیا فرمایا تھا؟ میری عمر 2 سال ہے۔ وہ تعجب کرنے لگا، سفیدی آ گئی ہے داڑھی پر اور یہ 2 سال کی عمر ہے۔ تو آپ ارشاد فرماتے باقی زندگی میری جو گزری میں اسے کاؤنٹ نہیں کرتا ہوں، میری جو زندگی گزری میں اس کو حساب نہیں لگاتا اس کا۔ کہا پھر 2 سال کیوں حساب لگاتے؟ کہا یہ 2 سال میں نے حضرت امام جعفر صادق کے ساتھ گزارے ہیں، ان سے علم حاصل کیا ہے میں نے، تو یہی میری زندگی، اصل زندگی جو ہے نا یہی زندگی ہے۔ ایک مقام پر تو یہ کہا کہ اگر یہ 2 سال نہ ملے ہوتے تو پھر ابو حنیفہ برباد ہو گیا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ بھی آپ کے شاگرد، 2 سال آپ کے ساتھ آپ سے علم حاصل کیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو اہل ہندوستان ہو، بر صغیر میں یا پورے دنیا کے اندر، عام طور پر خاص طور پر ہمارے ہندوستان کے اندر کنڈے کی نیاز امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منائی جاتی ہے۔ یہ نام تو رکھے ہوئے ایسے، کنڈے کی نیاز ہو، فاتحہ ہو، میں اس سے پہلے اس پر کافی گفتگو کر چکا ہوں۔ عرس ہو، فاتحہ ہو، چہلم ہو، نیاز ہو، کنڈے کی نیاز ہو، 11ویں شریف ہو، 6ٹھی شریف ہو، ان کے نام ہیں سارے یہ۔ اصل جو ہے نا وہ ایصال ثواب ہے۔ اصل کیا ہے؟ ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب حدیث و قرآن سے ثابت ہے۔ ایصال ثواب کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور ان کے یہ نام رکھے گئے۔ آپ کے ذہن کے اور قریب کرتے جاؤں میں، صبح بھی کھانا کھانا ہے، دوپہر میں بھی کھاتے ہیں، شام میں بھی کھاتے ہیں، مگر ان کے نام رکھے گئے ہیں۔ صبح آپ کھا لو تو اسے بریک فاسٹ، ناشتہ کیا ہو گیا ابھی، پھر دوپہر میں لنچ، ڈنر۔ یہ کیوں نام رکھے گئے ہیں؟ یہ کھانا ہی ہے، نام رکھے گئے ہیں۔ تو کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ نام بننے سے پھر کچھ اور کام کرنے والے، کچھ نہیں، وہی ہونے والا ہے، کھانا ہی ہے، مگر لوگوں کو سمجھنے کے لیے یہ نام رکھے گئے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے۔ کبھی بھی کوئی صبح کسی کو ملتا ہے یہی پوچھے گا بھائی ناشتہ ہوا آپ کا؟ ناشتہ کیا ہے؟ وہ کھانا ہی ہے نا وہ بھی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو ایسے ہی ایصال ثواب ہی ہے، کنڈے کی نیاز ہے، فاتحہ ہے، چہلم ہے، برسی ہے، عرس ہے، یہ ساری چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ اور ایک چیز یہ سمجھ لیجئے گا، یہ کرنے سے کبھی شرک نہیں ہوتا۔ اب شرک کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے ذات سے شریک کرے، صفت ہو یا ذات ہو، اسے شریک کرے، یعنی جو کام اللہ کے لیے کیا جا رہا ہو وہی کام کسی بندے کے لیے کیا جائے، وہ شرک ہو گیا۔ سمجھے آپ؟ تو مجھے بتائیے کہ آپ عرس اللہ کا مناتے ہیں، معاذ اللہ، چہلم کنڈے کی نیاز اللہ کی کرتے ہیں آپ، تو پھر شرک کیسے ہوگا؟ یہ آسان سے دماغ میں سادی سی بات ہے، ذہن میں آنے والی ہے، تو اس پر بحث کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے، بلکہ کرو تاکہ شرک سے بچ جائے۔ اور یہ بڑی فضیلتیں، بہت برکتیں ہیں اس کی۔ اور پھر کوئی اور نہیں بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جن کو ہر مکاتب فکر والے مانتے ہیں، یہ وہ ذات ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، جہاں تک میرا علم ہے اور ہم نے اساتذہ سے جو سیکھا ہے، کہ ہر کسی کے اوپر کوئی نہ کوئی انگلی ضرور اٹھاتا ہے، کوئی مانتا ہے، کوئی انکار کرتا ہے، مگر یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کی ذات ایسی ہے کہ دشمن بھی آپ کو مانتے ہیں، ہر مکاتب فکر والے آپ کو اپنا امام مانتے، اپنا محدث مانتے۔ یہ کمال ہے آپ کا۔ آپ کہتے ہیں، اور بلکہ اہتمام کے ساتھ آپ یہ کنڈے کی نیاز منایا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ بڑا سکون ملتا، بہت برکتیں میں نے اس سے حاصل کی ہے۔ تو شمع رسالت کے پر ہم بہت ساری برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اور یہ محبتوں کے نذرانے ہیں، یہ اللہ والوں کو یاد کرنا، ان سے جڑنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، کہ رابطہ ہوتا ہے، ورنہ پھر ہماری قوم اپنے بزرگوں کو بھول جائے گی، دور چلی جائے گی۔ ان کی سیرت ہی سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اللہ والوں سے جڑ کر ہی اللہ کا قرب ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پرہیزگار، متقی، اور آپ کی سیرت پر اگر بتایا جائے تو کافی وقت درکار ہے۔ میں کچھ چند واقعات آپ کے لیے پیش کرتا ہوں۔ آپ مالک جنت کے نواسے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اور پھر جنت بھی لوگوں کو کیسے تقسیم کیا کرتے تھے، پاور بھی کیسا رکھتے تھے آپ، اور حق بات کرنے کے لیے کسی سے ڈرتے نہیں تھے آپ، اور یہ اللہ والوں کی ایک خاصیت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے جب ان کے دوستوں کی شان بیان کی، اپنے دوستوں کی، تو یہی کہا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ انہیں خوف نہیں ہے نہ غم ہے، خوف نہیں ہوتا، کسی سے نہیں ڈرتے۔ آپ سے، آپ کی عزت کو دیکھ کر، آپ کے مقام کو دیکھ کر، مرتبے کو دیکھ کر، وقت کا خلیفہ منصور نام تھا، خلیفہ بادشاہ تھا وقت کا، وہ حسد کیا کرتا تھا آپ سے۔ وجہ یہ تھی کہ میں وقت کا بادشاہ ہوں، لوگ اس طرح میرے پاس نہیں آتے جس طرح جعفر صادق کے پاس جاتے ہیں۔ ان کے پاس صحیح سے جھوپڑا بھی نہیں رہنے کے لیے،
اور لوگ ان کے دیوانے، جیسے آپ باہر نکلتے لوگ راہوں میں پلکیں بچھایا کرتے تھے، دیوانے شہد کی مکھیوں کی طرح سارے لوگ آپ کے پیچھے آگے ہو جاتے تھے۔ یہ سارے منظر دیکھ کر وہ بادشاہ کو بڑا حسد ہوا کرتا تھا، میں بادشاہ ہوں، مجھے کوئی اتنی عزت نہیں دیتا، اتنی عزت ان کو دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، وہ بڑا مغرور تھا، گھمنڈی تھا، تکبر کرنے والا تھا۔ اب اس کو ایک نشہ تھا کہ حکومت کا، تخت پر بیٹھنے میں ہر چیز کا ایک الگ گرمی ہوتی ہے نا، تو بادشاہت کی اس کو الگ گرمی تھی۔ تو اس درمیان ایسا ہوا کہ اس کے دربار میں ہی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے۔ اب وہ جب بیٹھا اپنے مسند پر، تخت پر، تو ایک مکھی آئی اور بار بار اس کے ناک پہ بیٹھنے لگی، کبھی اس ہاتھ سے مارتا، پھر اڑ جاتی، پھر آ کے بیٹھ، پھر اس ہاتھ سے مارتا، بس ایسے کرنے کا پریشان ہو گیا وہ بار بار مکھی آ کے بیٹھنے لگ گئی۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ تشریف فرما تھے۔ اس نے کہا ابو عبداللہ، آپ کی یہ کنیت ہے، ابو عبداللہ کنیت ہے آپ کی، اور جعفر صادق لقب ہے آپ کا، صادق لقب ہے۔ تو اس نے کہا ابو عبداللہ، اللہ نے مکھی کو کیوں بنایا؟ وہ بار بار اس کو پریشان کر رہے تھے، آپ بھی دیکھ رہے تھے۔ تو اس نے سوال کیا یہ اللہ نے مکھی کو کیوں بنایا؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا مغروروں کو، تکبر کرنے والوں کو، گھمنڈ و غرور کرنے والوں کو ذلیل کرنے کے لیے بنایا۔ بادشاہ کے دربار میں رہ کر بادشاہ کو یہ جواب دینا، کہا تکبر کرنے والے، گھمنڈ و غرور کرنے والوں کو ذلیل کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ خاموش رہا، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ بلکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو مارنے کی پلاننگ بھی کرتا ہو، لیکن ایک مرتبہ بلایا، دعوت دیا، مارنے کی پلاننگ تھا اس کا کہ وہ جب آئیں گے میرے قریب، پوری سیٹنگ لگا رکھی تھی اس نے کہ ابھی مار دینا انہیں۔ جیسے آپ اندر داخل ہوئے تو وہ ٹھنڈا ہو گیا، اور پھر اپنے جتنے چیلوں کو کھڑا کیا تھا انہوں نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، سب لوگ ڈر گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ آپ آئے، پھر ملاقات کی، بات چیت کے چلے گئے، تو جانے کے بعد لوگوں نے کہا کہ آپ مارنے کا پورا پلاننگ کیے تھے اور اچھا موقع تھا، کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ کہا وہ جب اکیلے آئے نا اندر، وہ اکیلے نہیں تھے، ایک بہت بڑا اژدھا منہ کھولا ہوا آ رہا تھا، کہا اگر ہاتھ بھی لگائے گا نگل کے رکھ دوں گا تجھے۔ تو اس طرح ایک روب، دبدبہ، ایک ڈر لوگوں پر، جو اللہ کی محبت میں، رسول کی محبت میں جو ہوتا ہے نا، پھر اس کی ایک کیفیت الگ ہوتی ہے۔ اور آپ کا مقام مرتبہ اس سے لگائیے، جو امام اعظم ابو حنیفہ، اتنے بڑے امام، آپ کے شاگرد، اور امام اعظم کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، بڑے خوبصورت تھے آپ، بڑے حسین و جمیل تھے آپ۔ بلکہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردی میں آپ جب علم حاصل کرتے، چھوٹی عمر کے تھے، تو آپ سامنے نہیں لے کے بیٹھتے آپ کو۔ اس سے ہمیں بھی سبق سیکھنا ہے نا۔ ہمارے بہت سارے نوجوان یا رشتہ داروں میں ہم عورتوں سے ہاتھ ملانا شروع کر دیتے، بہت دن سے نہیں ملے ہوئے، یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے، وہ نامحرم ہے ہمارے لیے۔ تو ہاتھ مصافحہ وغیرہ عورتوں سے آدمی کو نہیں ملانا چاہیے۔ دیہاتوں کے اندر اور شہروں کے اندر بھی کبھی شادی وہاں بہت دنوں سے مل لی تو پھر ہاتھ ملانا شروع کر دیتے، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے اپنے شاگرد کو، لڑکا ہے، آپ سامنے نہیں بٹھاتے، بلکہ آپ نے ایک کھمبا تھا، اس دور میں ہوگا اس طرح مدرسہ بنا ہوگا، اس کھمبے کے آڑ میں آپ بٹھایا کرتے تھے۔ اور جب رات میں پڑھا رہے تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جب سایہ آیا آپ کے سامنے تو سائے میں داڑھی نظر آئی، تو کہنے لگے بیٹا محمد تمہیں داڑھی آ گئی؟ تو کہنے لگے حضور کئی سال ہو گئے۔ تو کہا پھر سامنے آ جاؤ، اب پھر سامنے بٹھا کر پڑھانے لگ گئے۔ تو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ تشریف لانے لگے تو یہودیوں نے آپ سے مناظرے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ آپ امام آئیں گے مسلمانوں کے، ان سے مناظرہ کریں گے، یہ سوالات کریں گے اور وہ جواب نہیں دے پائیں گے، وہ جواب نہیں دے پائیں گے، پھر انہیں ہار ماننا پڑے گا، پھر ہماری شرطیں پوری کرنی پڑیں گی۔ اب تو یہ منظر دیکھنے کے لیے مسلمان بھی آ کر جمع ہو گئے کہ یہودیوں نے یہ پلاننگ بنائی ہوئی، آپ مناظرہ کریں گے۔ تو ہوا ایسے کہ آپ گھوڑے سے تشریف لا رہے تھے، سارے یہودی کھڑے ہوئے، اب مسلمان دیکھ رہے تھے اب کیا ہوگا، کیا سوال کریں گے، امام کیا جواب دیں گے۔ آپ بڑے نورانی چہرے والے جیسے گھوڑے سے تشریف لائے، اب گھوڑے سے آپ نیچے ہی اتر رہے تھے، جتنے یہودی مناظرے کے لیے آئے تھے سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا، آنے سے پہلے بہت بڑی بڑی چھوڑ رہے تھے، کیا اب امام کو ایسے پوچھیں گے، ایسے کریں گے، وہ کیا جواب دیں گے، یہ کیا ہو گیا، کلمہ کیوں پڑھ لیا تم نے؟ تو کہنے لگے کہ جن کی پیشانی اتنی نورانی ہے، جن کا چہرہ اتنا نورانی ہو، تو یہ چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کا کیا عالم ہوگا۔ یہ شان ہے ان کے خدمت گاروں کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ امام اعظم کے شاگرد، ان کا مقام اتنا بڑا، امام اعظم کا مقام کا اندازہ نہ ہو، اور جو امام اعظم کے استاد امام جعفر صادق کو، ان کا مقام کیا ہوگا، ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا، اور اختیار پاور کتنا ہوگا۔ ایک مرتبہ بھی یہ میرے استاد سے میں نے سنا، کتابوں میں اسی طرح ملتا جلتا ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص گھر بیچنے کے لیے
نکالا اس نے کہ گھر بیچنا ہے اس کو. تو یہ بات حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی. پڑوس میں تھا وہ. آپ نے پوچھا تو گھر بیچ رہا ہے؟ تو اس نے کہا جی حضور بیچنا ہے گھر مجھے. تو کہا ایک مجھے بیچے گا میں خرید لوں. تو بہت خوش ہو گیا. کہا بہت اچھی بات ہے اگر آپ خریدتے ہیں. تو کہنے لگے کہ دینار و درہم چاہیے اس کے گھر کے بدلے میں, دینار و درہم چاہیے, جو ریٹ مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ دے دوں یا پھر تجھے جنت میں محل دے دوں. یہ جو گھر تو بیچ رہا ہے اس کی جو رقم بنے گی وہ دوں یا پھر جنت میں محل چاہیے. وہ بڑا ہوشیار تھا, سچا آدمی تھا, پیار والا تھا, محبت والا تھا, عقیدے والا تھا. اس نے سوچا کہ اگر یہاں سے لے لیتا ہوں کچھ بھی, زیادہ بھی دولت ملے گی, دینار و درہم ملے گی, کتنے دن رہیں گے؟ جب تک میں زندہ ہوں تب تک یہ میرے پاس, میں مر جاؤں گا یہی رہ جائیں گے. اور آخرت میں آنے والی چیز اور وہ بھی جنت میں مجھے محل. تو اس نے دیر نہ کی, کہنے لگا سرکار مجھے جنت کا محل چاہیے, اس کے بدلے میں گھر بیچوں گا, اس کے بدلے میں جنت کا محل دیجیے. مگر پیپر ورک بھی ہونا چاہیے نا, اسٹیمپ ڈیوٹی, دستاویز چاہیے, لکھا پڑھی بھی ہونی چاہیے. آپ زبان سے بول دیں میں سن لیا, مگر پیپر ورک بھی چاہیے. تو کہا ٹھیک ہے میں لکھ کر دیتا ہوں. تو امام جعفر صادق نے لکھ کر دیا کہ تیرے گھر کے بدلے ہم نے تجھے جنت میں محل دے دیا. وہ پرچہ لے کر وہ چلا گیا اور حج کا موقع آیا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ حج کرنے کے لیے چلے گئے. جب وہ حج کرنے کے لیے چلے گئے تو یہاں پہ ایسا ہوا کہ جس نے گھر بیچا تھا نا اور آپ نے جس کو جنت میں محل دے دیا تھا تو وہ بیمار پڑ گیا. اور پھر جب واپس آنے تک ایسا ہو گیا کہ وہ بیمار بھی ہو گیا, پھر اس کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد اس نے یہ وصیت اپنے بچوں کو کی تھی کہ یہ جو پرچہ جو امام جعفر صادق نے مجھے لکھ کر دیا ہے یہ میرے کفن میں رکھ دینا, یہ میرے کفن میں رکھ کر مجھے دفن کر دینا. چنانچہ لوگوں نے ایسا کیا. جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ واپس آئے تو یہ بچوں کی نیت خراب ہو گئی. یا آپ کے بارگاہ میں آئے, کہنے لگے کہ یہ تو ہمارا گھر ہے, آپ ایسے ہی معاذ اللہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کہنے لگے نہیں, سودا تو ہو چکا ہے, آپ کے والد کے ساتھ ہمارا سودا ہوا تھا, اس گھر کے بدلے میں ہم نے جنت میں محل دیا آپ کے والد کو. تو بچے کہنے لگے ایسا تھوڑی سودا ہوتا ہے, یہ سودا تھوڑی ایسا ہے, یہ تو دنیا کی چیز ہے, دنیا میں آپ کچھ دے دیتے. آپ تو اتنی بڑی پراپرٹی ہماری ایسے لے کر بیٹھے ہوئے. اب جس کو جو آتا, میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں, جو دنیا کی محبت میں ڈوب جاتا ہے نا صاحب, پھر سامنے والوں کے مقام مرتبے کو بھی بھول جاتا ہے. وہ عالم دین ہے یا آل رسول ہے, بڑا ہے, بزرگ ہے, والد ہے, یہاں تک بچے بھول جاتے ہیں اگر دنیا کی محبت میں ڈوب جاتے ہیں. تو اب ان کو دنیا کی لالچ پڑی ہوئی تھی کہ اتنی بڑی پراپرٹی ہماری ایسی جا رہی ہے, 1 روپیہ بھی ہاتھ نہیں آیا, والد صاحب نے ایسا کر کے چلے گئے, ہمیں تو کچھ نہیں ملا. تو یہ فکر میں کہتے کہ نہیں یہ گھر تو ہمیں چاہیے, پیپر ورک نہیں, کچھ نہیں, کہاں لکھا ہوا ہے کوئی پیپر, کوئی بتائیے. بات چیت ہوئی تو آپ کہتے ہیں کہ میں لکھ کے آپ کے والد کو دے دیا تھا, مجھے آپ سے بات نہیں کرنی. تو کہنے لگے نہیں یہ بات تو غلط ہے, آپ ہمیں گھر دیجیے. آپ جلال میں آئے, ارشاد فرمانے لگے آپ کے باپ کے قبر پہ جاؤ, پوچھو اس سے اس کی اور میری کیا ڈیلنگ ہوئی تھی, اس کی اور میری کیا بات ہوئی تھی. آپ جلال میں آ کر آپ نے وہ بات کی تو ان پر وہ بات اثر کی اور سارے لوگ اس کے قبر پہ آئے جس نے وہ بیچا تھا گھر. اس کے قبر پہ آنے کے بعد انہوں نے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ قبر پہ پہنچے ہیں, بعد میں پہلے ہی قبر سے ہاتھ باہر تھا, پرچہ باہر ہے. سبحان اللہ. تو جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے جو لکھ کے دیا تھا کہ دنیا کے گھر کے بدلے تجھے جنت کا گھر ملے گا, وہ پرچہ لکھا ہوا تھا. اس کے پرچے کے پشت میں پیچھے بازو میں یہ لکھا ہوا تھا, اسی بندے نے جس کا انتقال ہوا جو قبر میں تھا, اس نے لکھا ہوا تھا کہ امام جعفر صادق نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا. سبحان اللہ. ایسی پاورفل ہستی دنیا ہی میں لوگوں کو جنت دے. مگر خوف خدا کا عالم دیکھیے, میں آپ کو اس غفلت سے آپ کو میں نکالنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری غفلت ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم اچھے عقیدے والے ہیں, ہم اللہ والوں کو ماننے والے اور ہم بخشش ہو گئی ہماری. ہوتا نا ایسا, میں فلاں پیر کا دامن پکڑ لیا ہوں, میرے پیر مجھے سنبھال لیں گے. شمع رسالت کے پروانوں, ساتھ ہی ساتھ عمل کی ضرورت ہے. یہ کنفرم ہے, عقیدہ اچھا ہوگا عمل قبول ہوگا. اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے گا. عقیدہ درست ہے, عمل قابل قبول ہے. عقیدہ خراب ہے, اچھا عمل بھی رد ہے, قبول نہیں ہوگا. یہ کنفرم ہے. مگر یہ ڈر ہے کہ عقیدہ اچھا ہے, عمل برے کرتا رہا زندگی بھر. عقیدہ اچھا ہے, عمل زندگی بھر برے رہے تو ڈر اس بات کا ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے گا. مرتے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے گا. کیا آپ کو پتہ نہیں ہے, ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اذان ہو تو آپ اپنے کاروبار کو چھوڑو, بات چیت کو بند کر دو اور اذان کا جواب دو. اگر کوئی ایسا نہیں کرتا
اذان ہو رہی ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنے کاروبار میں لگا ہے، اپنے بات چیت میں لگا ہے، کام کاج میں لگا ہوا ہے، اذان کا ادب نہیں ہے، اذان کی پرواہ نہیں، جواب نہیں دے رہا ہے، تو صرف اذان کا ادب نہ کرنے کی وجہ سے، اذان کے وقت میں کام کا نہ چھوڑنے کی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوگا، آخری وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے گا۔ مجھے بتائیے، آپ اذان کا جواب نہ دو تو مرتے وقت ایمان نکلنے کا ڈر ہے، تو پوری زندگی بے نمازی رہا، پوری زندگی نماز ہی نہیں پڑھتا رہا، جمعہ بھی بڑی مشکل سے 2 رکعت پڑھ کے بھاگتا رہا، نہ روزے کا خیال نہ سنتوں کا خیال، پوری زندگی سنتوں کو ترک کرتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، غیبت کرتا رہا، پھر یہ کہتا رہا میں تو غوث پاک کا ماننے والا، میں تو غریب نواز کا ماننے والا، میں تو سیدوں کا دیوانہ ہوں، میں تو علی کا ماننے والا۔ یہ کہتا رہے گا تو چلے گا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ تسلیم کی پیاری دیوانہ، یہ میں نے امام جعفر صادق کی زبان سے سنی ہے، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اچھے عمل ضروری ہے، ہاں اگر عقیدہ برابر نہیں ہے، ایمان برے ہے، عقیدہ صحیح نہیں، اعمال برے ہیں اگر، تو پھر آخری وقت ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ اچھے عمل ہے، انشاءاللہ آپ کا برا عقیدہ ہوگا وہ بھی سدھر جائے گا۔ کیا آپ نے سنا نہیں کہ یہودی تھا، ماہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا تھا، اس کا انتقال ہوا تو کسی نے دیکھا کہ وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہا، وقت کے ولی نے دیکھا، کہا تو یہودی تھا، جنت میں کیسے آ گیا؟ جنت ایمان والوں کے لیے۔ اس نے کہا آپ درست فرماتے، آپ نے سچ فرمایا، جنت مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، تو کیسے آ گیا؟ کہا آنے کی وجہ یہ تھی کہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا تھا، میں اپنے بیٹے کو لے کر بازار میں آیا اور بھرا بازار تھا، مسلمان کی مارکیٹ تھی، سارے لوگ مسلمان تھے اور سب لوگ روزے سے تھے۔ مٹھائی کی دکان پر میں پہنچا تو میرے لڑکے کو مٹھائی اچھی لگی تو اس نے ایک مٹھائی کو ٹکڑا اٹھایا اور کھانا شروع کر دیا، اور وہیں پر میں نے اس کو زور سے ایک تھپڑ مار دیا۔ میرا بچہ مجھ سے بڑا تعجب کرنے لگا کہ میرے والد اف تک نہیں کہتے مجھے، آج تھپڑ کیوں مار دیا؟ اتنا پیار کرتے، میری ہر خواہش پوری کرتے ہیں، اور آج کیا ہوگا والد صاحب کو؟ وہ گھر پہ آ کر پوچھنے لگا کہ والد صاحب آپ نے تھپڑ کیوں مارا؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، جبکہ آپ مجھے بہت محبت کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا تجھے پتہ نہیں یہاں پر مسلمانوں کی مارکیٹ ہے، یہ سارے لوگ روزے سے رہتے ہیں، اور روزے داروں کے سامنے تو کھلے عام کھانا کھائے گا، کھلے عام کھائے گا، یہ روزے داروں کا ادب نہیں ہے، بے ادبی ہے روزے کی، اس لیے میں نے تجھے مارا۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ روزے کا میں نے ادب کیا تو مرنے سے پہلے مجھے ایمان نصیب ہوا، مرنے سے پہلے ایمان نصیب ہوا، روزہ نہیں رکھا، صرف روزے کا ادب کیا تو ایمان نصیب ہوا، اور آج جنت میں ٹہل رہا ہوں۔ تو اگر اچھے عمل ہوں گے تو ایمان محفوظ رہے گا۔ یہ خواب غفلت میں مت رہیے کہ ہم کیسے بھی عمل کریں بخشے جائیں گے، ایسا بالکل نہیں ہوگا، بلکہ حساب سب کو دینا پڑے گا۔ یہاں سنیے، حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، وقت کے بڑے بزرگ ہیں آپ نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ سرکار آپ آل رسول ہے، اولاد علی ہے، آپ حسینی ہے، آپ صدیقی ہے، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے، بخش دے ہمیں۔ ایک بار بولے تو آپ خاموش رہے، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ پھر آپ نے اور زیادہ لمبا چوڑا کہنے لگے، آپ فاطمہ تو زہرا کی نور نظر ہے، آپ مولا کائنات کے دلارے ہیں، آپ ان کے لاڈلے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، وہ پورے نسب آپ گنانے لگ گئے۔ آپ پھر دوسری مرتبہ بھی خاموش رہے، کچھ جواب نہیں دیا۔ آپ تیسری مرتبہ پھر یہ کہنے لگے تو آپ نے کہا خاموش رہو، خاموش رہو، کل قیامت کے دن تو کس کا بیٹا ہے کس کا پوتا ہے یہ نہیں پوچھا جائے گا، کل قیامت کے دن اعمال پوچھے جائیں گے، تو نے کیا کیا۔ یہی کنفرم ہے نا کہ تو کس کا بیٹا ہے تو کیا کیا، کس کا بیٹا ہے کس کا پوتا ہے یہ نہیں پوچھا، حسب نسب نہیں پوچھا جائے قیامت کے دن۔ کیا پوچھا جائے گا؟ کہا اعمال پوچھے جائیں گے، تو نے کیا کیا۔ اس کا حساب کتاب اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ جب اتنا جملہ سننا تھا داؤد طائی دھاڑے مار کے رونے لگ گئے، کہا کہ جب آل رسول اتنا ڈرتے اللہ سے، حساب اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے نا، کسی نگر سیوک کے سامنے، کارپوریٹر کے سامنے حساب کتاب نہیں ہے، رب العالمین کے سامنے حساب دینا پوری زندگی کا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ اس طرح اتنا خوف رکھتے تو ہمارا کیا ہوگا۔ آپ دھاڑے مار کے رونے لگے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔